جب آپ اتنا ذلیل کرتے ہیں، اتنا بلیک میل کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسٹیٹ نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ مورل پولیسنگ کرو، آپ کی پولیس کو اجازت ہے، آپ کی اسٹیٹ کو اجازت ہے، آپ کے ہر محکمے کو اجازت ہے کہ جہاں عورت اور مرد زیادہ کے دور کے بعد سے کہ آپ جائیں اور اس کو ذلیل کریں، اور ذلیل کرنے کے بعد خود جو دل کرتا ہے کریں ان کے ہر جگہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ادھر آ جائے تو یہ ہر جگہ بھی آپ بازار چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو اتنا یہ بہترین اور مثالی معاشرہ ہے جس میں سارا مسئلہ ہی عورت کی بے حیائی ہے، تو آپ عورت کی بے حیائی کو اگنور کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اخلاق میں نظر ڈالیں۔ اس معاشرے میں اخلاقی گراوٹ اس حد تک ہے، ایک ریڑھی والی سے لے کر ایک منسٹر تک، ایک ادارے کے ہیڈ سے لے کر چپڑاسی تک، ہر ایک میں جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ ہر جگہ پہ بے ایمانی اور وہ خرابی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس قوم کا ایک ہی ہے، عورت کی بے حیائی۔ یہاں زلزلے بھی اسی لیے آتے ہیں، میں بار بار اسی لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس سارے معاملے میں بھی آپ جانتے ہیں وسیم صاحب، بات تو عورت میں ہی آنی ہے کہ عورتیں خود کرتی تھی، ان کو نمبر چاہیے ہوتے ہیں۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت دوستو۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے ساؤتھ پنجاب کے ضلع بھاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کی، جہاں سے ایک بہت بڑا ڈرگز کا سکینڈل سامنے آیا ہے، سیکس سکینڈل سامنے آیا ہے، بلیک میلنگ کا سکینڈل سامنے آیا ہے وہاں پڑھنے والی جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں انہیں لے کر۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے ہمارے مہمانوں کا تعارف کراؤں، تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ میں یہ سکینڈل کو لے کے جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو معاملہ شروع ہوتا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی سیکیورٹی کے ایک اہلکار ہیں، ڈولفن نام کی سیکیورٹی کمپنی ہے جو کہ اس یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی ہے اس کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے ایک اہلکار کو، ایک آفیسر کو پکڑا جاتا ہے، اس کے پاس سے کچھ ڈرگز اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی اوبسین ویڈیو، نازیبا ویڈیوز بھی پائی جاتی ہیں۔ ان ویڈیوز کے اندر طارق بشیر چیمہ نام کے ساؤتھ پنجاب کے ایک پرومیننٹ پولیٹیشین کے بیٹے جن کا نام ہے ولی داد چیمہ، وہ بھی ان ویڈیوز میں پائے جاتے ہیں۔ تو پولیس اس پورے کے پورے ایشو کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ ساری ڈیٹیلز کوئی میڈیا کے پاس جاتی ہیں، کہیں اور جاتی ہیں، وہ پورے معاملے کو اس طرح سے دباتی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پولیس جاتی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کے پاس، انہیں بتاتی ہے کہ جی ہمیں ایک ڈولفن سیکیورٹی کمپنی کا اہلکار ملا ہے، اس کے پاس سے کچھ نازیبا ویڈیوز اور ڈرگز پائی گئی ہیں، ان ویڈیوز میں آپ کا بیٹا بھی ہے۔ یہ سن کر طارق بشیر چیمہ صاحب حیران ہو جاتے ہیں پہلے تو، اور پھر اپنے بیٹے کو، جیسے کہ ہمارے خطے میں ہوتا ہے ہر باپ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، انہوں نے بھی وہی کوشش کی اور اپنے بیٹے کے رائٹ ہینڈ احسان جٹ نام کے ایک نوجوان کو پکڑوا دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پولیس کو ہدایت بھی دیتے ہیں کہ یہ ویڈیوز باہر نہیں آنی چاہیے، اس سے ہماری بہت بدنامی ہوگی، تو آپ جائیں پوری اپنی طرف سے پورا جو بھی آپ نے ایکشن لینا ہے وہ لیں، اور ان ویڈیوز کو آپ باقی جو لوگ ہیں یونیورسٹی میں جن کے پاس یہ ہو سکتی ہیں آپ ان سے برآمد کریں۔ پولیس احسن جٹ کے اوپر کارروائی کرتی ہے، اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے اور اپنی تفتیش شروع کر دیتی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں۔ تفتیش کے دوران وہاں کے جو ڈائریکٹر آف فائنینس ہیں ابو بکر صاحب، ان کو پولیس سب سے پہلے اپنی حراست میں لیتی ہے۔ ابو بکر صاحب سے پھر اور ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں تو چیف سیکیورٹی آفیسر ایک میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نام کے شخص کا نام سامنے آتا ہے۔ پولیس پھر ایک ٹریپ انسٹال کرتی ہے اور یہ جو میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب ہیں ان کو کسٹڈی میں لیتی ہے۔ کسٹڈی میں لینے کے بعد ان سے تقریباً 5,500 نازیبا ویڈیوز، اوبسین ویڈیوز برآمد کرتی ہے۔ یہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو آپ کو وہ تمام ڈیٹیلز، یہ جو صاحب ہیں جن کا میں نے نام لیا چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، انہوں نے کچھ اور بڑے نامور لوگوں کے نام لیے اس پہلے اپنے بیان میں، اور اسی کی بنیاد پر پھر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے۔ پولیس یہ چیف سیکیورٹی آفیسر صاحب کی ریمانڈ لیتی ہے کہ جی ہمیں ان سے بہت سارے ویڈیوز برآمد کرنے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ریمانڈ دیں۔ اب معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے چلتے ابھی حال ہی میں عدالت میں جب اس شخص کو دوبارہ لایا گیا
तो कोर्ट ने पूछा कि भाई आप इन्हें तो इनकी पुलिस रिमांड मांगी थी, अब आप इनको कह रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये जो मेजर रिटायर्ड जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एजाज शाह की, एक शख्स जिसके पास हजारों नाजेबा वीडियोस थी, आज पुलिस उसकी कस्टडी क्यों नहीं मांग रही है? पुलिस ये कह रही है कि इनके पास ड्रग्स हमें मिले हैं और किसी भी वीडियो की वो बात तक नहीं करते। और वो उससे एक सवाल ये खड़ा होता है कि फिर अब इस इंसान को हमने जो अपनी कस्टडी में लिया है तो किस हैसियत से लिया है? पुलिस अब कह रही है कि जी हमें इनके पास से ड्रग्स मिले हैं, क्रिस्टल आइस नाम के ड्रग्स मिले हैं, इसलिए इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। तो एक इंसान जिसको ऐसे मामलों में पुलिस रिमांड लेती है 14 दिन की, 21 दिन की, तफ्तीश करती है, पूरी मालूमात उनसे हासिल करने की कोशिश करती है, मगर पुलिस का रवैया भी जो है वो भी सवालों के घेरे में है। तो अब देखना ये होगा कि मामला चूंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का है, अगर इसकी और परतें खुलेंगी तो हो सकता है मुल्क की बदनामी हो। यही सोचकर आज कोशिश की जा रही है कि जी इस मामले को कैसे न कैसे दबाया जाए। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारा इफ्तिकार साहिबा ने। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अमारा जी, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान हैं वसीम अल्ताफ साहब, जो कि एक पीस एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही। इन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में तकरीबन 2.25 साल एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया भी है। वसीम साहब, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। वसीम साहब, जैसा मैंने कहा कि आपने इस यूनिवर्सिटी में 2-2.5 साल पढ़ाया है, आपने जब ये खबर सुनी तो आपका रिएक्शन क्या था? पाकिस्तान के तालीमी इदारे आज इस नहज पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे? देखिए, ये जो भी आपने स्कैंडल बताया, इसमें सिर्फ ड्रग्स और ये वीडियोस का मामला नहीं था, इसमें और भी बहुत से इश्यूज थे। वहाँ पे अकरबा परवरी भी हो रही थी, वहाँ पे मैस स्केल पे करप्शन भी थी, वहाँ पे इलीगल रिक्रूटमेंट्स भी हो रही थी और बाकी मैल प्रैक्टिसेस भी चल रही थी। और ये इसके अलावा फिर ये ड्रग्स और ये वीडियोस का मामला भी था। अब ये तमाम चीज़ें किसी न किसी हद तक हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं था। ये चीज़ें हर यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन बाज़ फैक्टर्स की वजह से ये चीज़ें सामने आ गईं, जिससे कि लोगों को एक शॉक लगा कि यार ये क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अब भावलपुर को आप अगर देखें तो वो साउथ पंजाब का एक शहर है, गालिबन दूसरा बड़ा शहर है भावलपुर मुल्तान के बाद। तो यहाँ पे साउथ पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स अक्सर आते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर वहीं के होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ सादिकाबाद से, जतोई से, फ़कीरवाली से और सादिकाबाद के आगे जो देहात वगैरह हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे, जो कि उतने मैं कहूँगा कि एनलाइटेंड या स्मार्ट नहीं हैं जितने के मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के होंगे या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हैं। और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो डिग्री कंप्लीट कर लें। बड़ी मजबूरी होती है उनकी और फिर वो एक छोटे से इलाके से उठ के एक बड़े शहर में आ जाते हैं। तो इसी तरह टीचर्स भी वहाँ पे ज़्यादातर उसी इलाके के होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी। एक तो जो आप जिन लोगों को हम विक्टिमाइज़ किया गया, वो ख़ासे वल्नरेबल थे। और फिर ये था कि वहाँ पे जो वाइस चांसलर आते हैं, अक्सर भावलपुर से नहीं होते, बल्कि वो मुख्तलिफ इलाकों से, वो कोई कराची से कभी कोई आ गया या कोई लाहौर से, नॉर्थ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे फिर ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं हर चीज़ की, मैल प्रैक्टिसेस की भी और ये बाकी जो कुछ हुआ वहाँ पे उस सब की। तो वो तो चल रहा था सिलसिला वहाँ पे। अब ऐसे भी थे जो कि वो उस केक के हिस्सेदार नहीं थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, सारा कुछ देख रहे थे।
اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بہت ایک انتہا پہ پہنچ رہا ہے سب کچھ، تو پھر انہوں نے ایک طرح سے وہ ایک ریئیکٹ کیا، ان کا ریئیکشن آیا، اور وہ ریئیکشن کے نتیجے میں پھر یہ ساری چیزیں، یہ آپریشنز ہوئے اور یہ چیزیں سامنے آئیں، اور جو لوگ اس میں انوالوڈ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا. تو یہ اس طرح سے ہوا ہے جی وہاں پہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ اب معاملہ خاصا سیریس ہو چکا ہے، نیشنل لیول پہ یہ چیز آ چکی ہے، اور ایک پنجاب یونیورسٹی نے کمیٹی بنائی ہے، ایک HEC نے، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کمیٹی بنائی ہے، پھر اس کے علاوہ وہاں پہ جو پرو وائس چانسلر ہیں، جن کو ابھی اس وقت وائس چانسلر کا چارج دے دیا گیا ہے، ان کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی بنی ہے. تو پروب کیا جا رہا ہے. دوسری طرف بھی پاورفل حلقے موجود ہیں جس میں کہ ایک فیڈرل منسٹر بھی ہیں. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ معاملہ چونکہ اب خاصا عوام تک پہنچ چکا ہے، کافی اس پہ ریئیکشن آیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہرحال اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. اروند، میں نے جیسے اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہ بات کہی کہ پولیس نے جب چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ کی ریمانڈ لی، تب ان کا یہ کہنا تھا کہ 5,500 کے قریب ویڈیوز برآمد ہوئے ہیں. اب پولیس ان ویڈیوز کی بات تک نہیں کر رہی ہے، اور عدالت میں یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ڈرگز کے معاملے میں اس انسان کو گرفتار کیا ہے، نہ کہ کسی ویڈیوز کے معاملے میں، اور آپ اسے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہاں پہ کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جی لگتا ایسے ہے کہ کچھ کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ کچھ پاورفل حلقے بھی اس میں انوالوڈ ہیں. ایک فیڈرل منسٹر کا بیٹا بھی اس میں ایکیوزڈ ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جو 5,500 ویڈیوز کی بات ہے نا، یہ بھی ایگزیجریٹڈ فگر ہے. اب ہو سکتی ہیں، مطلب ویڈیوز تو تقریباً میرا خیال ہے ہر مرد کے ویڈیو اس میں موبائل میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو مل ہی جائیں گے، وہ ادھر ادھر شیئر 35,000 فیمیل سٹوڈنٹس پڑھتی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے 5 کیمپسز میں. 3 ان میں سے بھاولپور میں ہے، ایک رحیمیار خان اور ایک بھاول نگر میں ہے. جی تو جی اس میں سے 5,000 کوئی ایسا کوئی نمبر نہیں ہے. جب یہ خاص طور سے جب یہ واقعہ جو ہے، اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں، جس ایک ٹائم فریم کی ہم بات کر رہے ہیں، 5 سے 7 سال کا وقت ہے جی. نہیں دیکھیں نا، 5,500 ویڈیوز کا ہونا جو ہے وہ تمام یہ آپ ڈٹرمن کر لیں شروع ہی میں جی کہ وہ ساری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ساری انوالوڈ ہیں. اس طرح نہیں ہے، یہ بہت بڑا فگر ہے 5,500. مطلب سینکڑوں میں پاسبلٹی ہے کہ ہو، لیکن 5,500 نہیں، ایسا نہیں. اور پھر کیسے آپ نے ڈٹرمن کر لیا وہ ویڈیوز دیکھ کے جی یہ ساری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ مطلب کیسے؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جی MSc میتھس کام کی اسٹوڈنٹ ہے، یا یہ MSc سائیکالوجی کی ہے، IUB کی. اس طرح تو نہیں ہے نا. وہ تو تصویریں اور ویڈیوز نکلیں، وہ کافی ساری نکلیں، اور لیکن یہ فگر تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہے، بلکہ کافی ایگزیجریٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے. ہوں گی جی ڈیفینیٹلی یونیورسٹی کی بھی ہوں گی اس میں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ 5,500 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں اس میں، ایسا نہیں. تو بہرحال وہ اب یہ ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور ڈرگز کا بھی اس میں ہے، اس میں ویڈیوز کا بھی ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب معاملہ آگے بڑھے گا. جی اروند. جی، ہمارا افتخار صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کے وہ والدین جو اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے انہیں اس طرح کی یونیورسٹیز میں داخلہ دلاتے ہیں، خاص طور سے ساؤتھ پنجاب جیسا علاقہ جو تھوڑا سا پسماندہ بھی ہے، وہاں پر بچیوں کو یونیورسٹی تک بھیجنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. جب اس علاقے کے لوگوں کو یہ خبر پتہ چلی ہوگی تو ان کے ذہن میں تو بہت سارے سوال کھڑے ہوئے ہوں گے. آپ خود اس علاقے کے بہت قریب سے آتی ہیں، ذرا دور نہیں ہیں. آپ کیا کہیں گی کہ کس طرح کے کنسرنز پیرنٹس کے ہو سکتے ہیں؟ جی ارون، پہلے تو میں یہ بات بسیم الطاف صاحب نے جو ذکر کیا ہے اس بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ یہ بات ان کی کچھ حد تک بالکل درست ہے کہ ایگزیجریٹڈ فگر ہے یہ 5,000 یا 5,500. میں بھی یہ مانتی ہوں کہ اگر 5-6 سال کا عرصہ بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ مطلب اتنی ویڈیوز، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ حد تک یہ بات سچ بھی لگتی ہے کہ اور نہیں تو سینکڑوں میں تو ہوں گی.
دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن اگر آپ ایک فیکلٹی سے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مل رہی ہیں تو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ہیروئنس کی تو نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً اسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس کی ہوں گی. اور جس طرح کی کرپشن کا ذکر کیا ہے اور جس طرح سے وہاں پہ فیکلٹی میں بھی کرپشن ہے، ہر لیول پہ کرپشن ہے. سوری ٹو سے آپ کے وہ سوال سے تھوڑا پہلے میں جانا چاہوں گی ان کی کرپشن کیس پہ، کہ اس کے سوال کے جواب پہ بھی میں آتی ہوں کہ ایک کچھ عرصہ پہلے ایک ان کے ٹرانسپورٹیشن سے ایک استاد ہیں جنہوں نے وہ آن لائن آ کر بہت ساری چیزیں جو وہ شیئر کی کہ ان کے ٹرانسپورٹیشن میں 80 کے قریب بسیز ہیں جس میں روزانہ کی بنیاد پر کتنی کرپشن ہو رہی ہے. اب یہ اندازہ کر لیں کہ یہ ویڈیوز اور یہ سکینڈل اپنی طرف، جیسے وسیم صاحب نے بات کی ہے، بالکل یہ ایک جینوئن بات ہے کہ وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ہر لیول پہ کرپشن ہے. اور یہ کرپشن جو ہے آپ اس کو مورلی کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. مورل کرپشن تو خیر سے ہم پوری قوم میں ہے نا، تو یہ اس طرح سے بھی کرپشن ہے. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی ہے کہ اس علاقے کے لوگ، آپ یقین جانیں میں بہتر سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے آس پاس، آج بھی میرے آس پاس جتنے بھی والدین ہیں، میں یقیناً شہر میں بیٹھی ہوں لیکن جب بھی میں کبھی گاؤں میں جاؤں تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیاں کالج بھی جائیں. آپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، وہ کالج بھی نہیں بھیجنا چاہتے. اور اب جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں آپ نے ساری ڈیٹیلز پہلے بتا دی ہیں، وسیم صاحب نے بھی بہت ساری چیزیں بتا دی، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں تو مافیاز انوالو ہیں، دونوں طرف سے مافیاز انوالو ہیں. تو اب ان کا تو آپس میں یہ دو ہاتھیوں کی جو لڑائی ہے، اس میں گھاس نہیں، اس میں پسنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان والدین کا کنسرن آپ دیکھیں، جو ان بچیوں کا رونا دیکھیں، آپ یقین نہیں مانیں گے. آج میں یہاں ضرور بیٹھی ہوں لیکن مجھے 3 سے 4 دن بھوکے رہنا پڑا تھا میرے والدین کے سامنے ضد کرنے کہ میں نے کالج جانا ہے. آپ مجھے دیکھ کر اب نہیں یقین کر سکتے بہت سارے لوگ، لیکن یہ لیول ہے ہمارے ہاں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. پھر میں میری دادی کے ساتھ میں نے 3-4 دن گزارے، میں کھانا نہیں کھا رہی تھی، میں نے بہت ضد کی کہ مجھے کالج جانا ہی جانا ہے. لیکن میرے پیرنٹس، جو میرے والد صاحب جو وہ پڑھے لکھے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کالج بھیجیں، ماحول نہیں ہے ایسا. تو آپ خود اندازہ کریں کہ میرے جیسی لڑکیاں یا پھر ہمارے والدین اب دوبارہ کتنی بچیوں کو چانسز ملیں گے اور کتنی بچیاں جو ایسے گھر میں روتی رہ جائیں گی جن کو کبھی موقع نہیں ملے گا تعلیم کا، یا پھر یونیورسٹیز تو دور کی بات ہے، کالج تک پہنچنے کا بھی. تو یہ کہنے کو عام بات ہے. باقی جو وسیم صاحب نے فرمایا کہ یہ کسی منطقی انجام کو پہنچے گا، سوری ٹو سے میں ہرگز اس پہ ایگری نہیں کرتی. میں اس کے بالکل ٹوٹل اس پہ اگینسٹ کھڑی ہوں. یہ مافیا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا. اس میں سب انوالو ہیں، ہر یونیورسٹی کی فیکلٹی انوالو ہے، آلموسٹ ہر دوسرا ٹیچر انوالو ہے. یہاں پہ ججز کا مافیا ہے، جوڈیشری میں مافیا ہے، یہاں پہ وکلا کی مافیا ہے، یہاں پر تجارت میں مافیا ہے، یہاں پہ پالیٹکس میں مافیا. یہ ملک چلتا ہی مافیاز پہ ہے. اور ایسے ملک میں آپ کہیں گے کہیں نہ کہیں تو یہ کہیں جا لگے گا اور اس کیس کا کوئی انجام ہوگا. وسیم صاحب میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں اور میرے دیکھنے والوں کو میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر اس کا کوئی انجام ہو جائے تو آپ نے اس دن مجھے پکڑنا ہے کہ ہمارا، آپ تو کہتی تھی کہ مجھے تو مطلب کوئی امید نہیں، دیکھیں رنگ لائی ہیں محنتیں ہماری قوم کی اور دیکھیں انجام کو پہنچا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بات رہی باقی وہاں کے والدین کی، آپ اندازہ کریں 35 تو میرے خیال میں 28,000 تو فگر بتایا گیا ہے. ان سارے والدین کے، اب یہ جو آپ ویڈیوز کا سن رہے ہیں تذکرہ کہ 5,000 5,500 سن تو یہی رہے ہیں نا، آگے واللہ علم کے یہ 500 ہیں، کچھ 100 ہیں یا جو بھی ہے اسٹوڈنٹس کی، لیکن ہر ماں باپ ان کو نیند آتی ہوگی جن کی بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی جا رہی ہیں. اور یہ یونیورسٹیز کا چکر اس طرح سے تھا کہ یہ جو اعجاز صاحب ہیں یہ سیکیورٹی آفیسر ہیں. سارے سی سی ٹی وی کیمراز کی جو ان کے پاس فوٹیجز ہوتی تھی، جہاں جس بچی اور بچے کو مل کے بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے، سگریٹ پیتے ہوئے کسی بچی کو دیکھ لیا، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ دیکھ لیا، ان کو گیا اور ان کو بلیک میل کیا. آپ جانتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پر کو ایجوکیشن کو پہلے ہمارا ہر دوسرا مولوی جو ہے وہ پاگل ہوا ہے کہ آپ یہ حرام کام کر ہی کیوں رہے ہیں. اوپر سے اس طرح کے واقعات. اب آپ اس تناظر کو دیکھ لیں کہ ہمارا مستقبل ہم عورتوں کا کیا ہے، وہاں کی بچیوں کا کیا ہے. کہنے کو تو ایک یہ سکینڈل ہو گیا، 2 مافیاز کی لڑائی ہوگی، آپس میں نہیں بنی ہوگی، ایک سکینڈل باہر آ گیا، لیکن کتنے عرصے کے لیے آپ نے ہمیں پھر اس آگ میں جھونک دیا جہاں پہ مولوی ہیں. یہاں اس ملک میں ہر جو کم طاقتور ہے نا، کمزور ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ غریب ہے، اس کا استحصال بھی ہوتا ہے، اس پہ ظلم بھی ہوتا ہے. مدارس میں کیا یہی کام نہیں ہوتا؟ وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے؟
لیکن وہ ہر دفعہ یہی کہتے تھے کہ اب یونیورسٹیز میں بھی یہی ہو رہا ہے, اور وہ ٹھیک ہی کہتے تھے, میں یونیورسٹیز کی فیور نہیں کر رہی ہوں, لیکن تعلیم ہر بچے کا حق ہے. اب اس طرح سے آپ نے ایک ایجنڈا دے دیا مولانا حضرات کو کہ وہ پہلے یونیورسٹیز کے خلاف ہے. وسیم صاحب جانتے ہیں کہ کئی فتوے آ چکے ہیں کہ پاکستان میں یونیورسٹیز ہونی ہی نہیں چاہیے, اگر ہوں تو پھر سیپریٹ ہو. مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ فرسٹریشن کے مارے ہوئے لوگ جنہیں آپ کے جی کلاس سے بچیوں سے الگ پڑھاتے ہیں, بچیوں سے الگ رکھتے ہیں, آپ پردے میں رکھتے ہیں بچیوں کو, رکھیں, آپ کے فنکشنز الگ ہوتے ہیں, آپ کی توبہ کریں ماتم اور وہ الگ ہوتے ہیں, آپ کے اموات میں وہ سیکشن بنے ہوتے ہیں, خواتین کا, یہ مرد کا, گھروں میں. اس کے باوجود آپ کی معاشرے میں فرسٹریشن کی یہ عالم ہے کہ دنیا میں فرسٹ لیول پہ ہے کہ جہاں پورن دیکھی جاتی ہے, یہ دنیا میں, یہ ہماری اسٹیٹ ہے میرے خیال میں فرسٹ لیول پہ جو پورن وہ پروڈیوس کرتی ہے. اس کے بعد ہمارے اساتذہ بھی فرسٹ لیول پہ جو پروڈیوس کرتے ہیں. ہر لیول پہ آپ لوگ پورن پروڈیوس بھی کر رہے ہیں, پورن دیکھ بھی رہے ہیں, کنزپشن بھی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جناب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو یہ ختم کر دیں, وہ ختم کر دیں. یہ صرف فرسٹریشن ہے. آپ اس معاشرے کی فرسٹریشن ختم کریں, اس معاشرے کو نارملائز کریں, عورت اور مرد کے تعلق کو نارملائز کریں. وہاں پہ جو بچے کسی بچے کے ساتھ اگر بیٹھتی ہوں گی, سب سے پہلے تو اس پہ آئیں گی کہ یہ غلط تھا, اسی بات پہ بلیک میل ہوتی ہوں گی وہ کہ ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا تو ہمیں یونیورسٹی نہیں آنے دیں گے. یہ میں پوائنٹ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بحیثیت عورت میں یہ جانتی ہوں کہ ہمیں اس طرح سے کتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, کتنا اس طرح سے جو بھی تھوڑی پاور میں ہوتے ہیں وہ کتنا بلیک میل کرتے ہیں, اور پھر کس طرح سے استحصال ہوتا ہے بچیوں کا, اور بچیوں کو نہیں پتا ہوتا ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. اس کے بعد پھر نیکسٹ بات ہوگی تو بات ہوگی منشیات کی بھی, جس پہ کھلے عام بات ہو رہی ہے. اگین میں کہوں گی فرسٹریشن, یہاں پہ آپ نے ہر چیز کو چھپا دینا ہے, دبا دینا, لیکن ہر دوسرے ادارے میں منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن مغرب کو توبہ کریں, مغرب کی طرف کوئی نہ جائے. مغرب کا معاشرہ گندا معاشرہ ہے, اس کی تہذیب گندی. ہم مشرقی روایات کے امانت دار ہیں, اور ہمارے یہاں مدرسوں, سکولوں, ہاسٹلز, یونیورسٹیز, ہر لیول پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. جی, آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا. آپ نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ ہاں یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں بالکل کہ ان لوگوں پہ کوئی کیس نہیں ہوگا, یہ معاملہ یوں ہی رفع دفع کر دیا جائے گا. کیس کیوں ہوگا, سمجھتی لیکن ہیں یہ آپ معاملہ یہ؟ چند ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ رفع دفع ہو جائے گا, کوئی کسی جی, کو کوئی شک نہیں ہوگا. آپ ایسا کیوں سمجھتی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو ایک عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ آنے والے جو ہیں وہاں پہ نسلیں, ان کے لیے ایک مثال ہو. مگر آپ کون کا سزا یہ دیں؟ کہنا شاید پاکستان کے ہزاروں جو بچیاں ہیں, والدین ہیں, ان کی امیدوں پر ہی پانی پھیر دیتا ہے. آپ کیوں کہہ رہی ہیں یہ بات؟ ان کو کوئی امید نہیں ہے اروند صاحب. میں نہیں سمجھتی کسی بھی عام پاکستانی کو یہاں کی جوڈیشری پہ کوئی امید ہو, یہاں کی جو بھی سسٹم ہے اس پہ کوئی امید ہو, یہاں کی پولیٹیشین سے کوئی امید ہو, یہاں کا کوئی بھی, یہاں پہ پولیس سسٹم پہ کسی, ہم نے کبھی کوئی امید نہیں رکھی. یہ وسیم صاحب گواہ ہوں گے, کیا آپ کبھی کسی پولیس والے سے یا پولیس سے بحیثیت ایک محکمہ آپ کوئی امید رکھتے ہیں؟ میں آپ سے سوالن پوچھ رہی ہوں, آپ کوئی امید رکھتے ہیں؟ میں نہیں رکھتی. ہم عام پاکستانی تو نہیں رکھتے. جوڈیشری سے آپ کی امید رکھتے ہیں؟ ہم نہیں رکھتے. یہاں پہ کوئی بھی ادارہ, ہم کسی بھی ادارے سے کوئی امید نہیں رکھتے. جب ہم کسی ادارے سے کوئی امید ہی نہیں رکھتے, کسی بھی اچھائی کی, کسی بھی انصاف کی, جو مین پلر ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا, انصاف. یہاں پہ کہتے ہیں فحاشی فحاشی, عورت عورت. بھائی بچوں نے کیا فحاشیاں کی ہوئی, جو پاکستان اور پنجاب جو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے بچوں کے استحصال کرنے میں, وہ بھی لڑکوں میں. آپ نے دماغی مریض عوام کو بنایا ہوا کہ عورت عورت فحاشی فحاشی. جو معاشرے ہیں ان میں اگر آپ چاہتے ہیں فرسٹریشن ختم, اس کا سخت سزائیں, ان کا علاج, اس کا جو وہ ایک سلوشن ہے وہ انصاف ہے, اور انصاف دور دور تک ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. میں نہیں مانتی کہ ہمارے کسی بھی ادارے میں کسی بھی لیول پہ انصاف سے کوئی کام کیا جاتا ہے, تو یہاں پر کیوں ہوگا؟ میں نہیں مانتی, میرا دماغ نہیں مانتا. سوری, ماننے کو تو میں مان جاؤں گی, اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں غلط ثابت ہوں. جی, مولا علی کا ایک قول ہے کہ کفر پر قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر قائم معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا. کیسے دیکھتے ہیں آپ امارہ صاحبہ کی ان تمام باتوں کو وسیم صاحب؟ یہ تو بہت ہی مایوس نظر آ رہی ہیں. دیکھیے, اس وقت اوور آل پورے ملک کی جو صورتحال ہے وہ مایوس کن ہے. ہماری اکانومی کو دیکھیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے, ہمارے آپ سیاست کو دیکھیں مایوسی ہوتی ہے, یہاں پہ آپ ہمارے سماجی جو اس وقت ایک حالات ہیں معاشرے کے, جو اس وقت ان کو آپ دیکھیں مایوسی ہوتی ہے. تو ان حالات میں پھر امید رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی چند دن بعد یہاں پہ ایک انٹرم گورنمنٹ بنی ہے, لیکن کسی کو نہیں پتا
کہ انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے کون آ رہا ہے آپ کا چند دن بعد، پرائم منسٹر کون ہوگا، منسٹرز کون ہوں گے، یعنی مکمل ایک بلیک آؤٹ ہے ایک طرح سے. افواہیں گردش کر رہی ہیں لیکن کوئی سرٹینٹی کسی بھی حوالے سے نہیں ہے. تو پورا جو ماحول ہے وہ مایوس کن ہے. تو اس ماحول میں اگر آپ کو یہ لگنے لگے کہ جی یہ شاید انصاف نہ ملے اس میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں انفاؤنڈیڈ تو یہ بھی نہیں ہے، ان کی بات بھی انفاؤنڈیڈ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ اب بہت بلو آؤٹ ہو گیا ہے پورا ایشو اور میڈیا پہ آ گیا ہے اور گورنمنٹس انوالو ہو چکی ہیں، کمیٹیز بن چکی ہیں، لوگ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں اس وقت، تو پھر میرا خیال ہے کہ اور پھر پریشر پبلک ایک پریشر بلڈ ہو چکا ہے، تو شاید کسی نہ کسی حد تک وہ ان کو سزا ملے. دیکھیں نا، ایک تو سوشل لیول پہ سزا تو آلریڈی ان کو مل چکی ہے، ان کے نام آ چکے ہیں، پروجیکٹ ہو چکے ہیں، پورے پیش ہو گیا سوشل. پھولوں کے ہار پہنائیں گے، یہ بات مت کریں وسیم صاحب، ان کو باہر آنے یہ دیں. بات صحیح، میں اس معاملے میں ہمارا صاحبہ سے بالکل میں اچھا خیر بہرحال نہیں وہ تو دیکھیں میں تو اب پریڈکٹ نہیں کر سکتا نا کہ کل کو کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اوور آل واقعی میں ایگری کرتا ہوں کہ جو ملکی حالات ہیں وہ کسی طور بھی اس وقت حوصلہ افزا نہیں ہے. اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں ہم. بات یہ ہے کہ بالکل یونیورسٹیز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا اپنے رول کو سمجھنا چاہیے، بچوں کو کانفیڈنس دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے، ایک ایسی ٹرسٹ کی فضا قائم کرنی چاہیے کہ بچے ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کریں. یہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا بات یہ بھی میں کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ، ہو سکتا ہے میری بات بری لگے امارا کو یا دوسری فیمنسٹس کو، کہ لڑکیوں پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا احساس کریں اس چیز کا. اگر وہ جا رہی ہیں کسی کے پاس اور وہ ان کو کوئی انسینٹیو دے رہا ہے آؤٹ آف دا وے، تو ان کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ بھئی یہ جو بندہ انسینٹیو دے رہا ہے اس کا بھی کوئی الٹیریئر موٹیو ہو سکتا ہے، ہوگا، اور اس کو ہم نے انکریج نہیں کرنا، بلکہ وہاں پہ ہم نے اس کو ایک پولائٹلی لیکن فرملی ایک میسج دینا ہے کہ جی آپ غلط راستے پہ آ رہے ہیں، غلط نمبر ڈائل کر رہے ہیں، تو آپ پلیز آپ پیچھے رہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جنرلی اس میں 95% لوگ جو ہیں وہ اس میسج کو سمجھ جاتے ہیں اور اس طرح نہیں ہوتا. میرا تو یہ خیال ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے وسیم صاحب. یہ ایک پورے سب کانٹیننٹ کی پرابلم ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنے والدین سے بات اس طرح سے نہیں کر سکتی ہیں جیسا کہ کوئی بیٹا اپنے والد سے بات کر سکتا ہے. ایک شرم لحاظ کی چادر جو ہے ہم نے صدیوں سے اوڑھی ہوئی ہے. شاید اس میں ابھی اور وقت لگے گا کہ ہم کھل کر اپنے والدین کو اب ہمارا جو دل کا حال ہے وہ بیان کر سکیں. واپس آتے ہیں، میں آپ ہی سے ایک سوال جاننا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا کہ کوئی یہاں پہ اس معاملے میں کوئی شاید گورنمنٹ کوئی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ کرے گی. جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گورنمنٹ نے تو ایک طرح سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ الگ خبر ہے جو گردش کر رہی ہے، مین سٹریم میڈیا میں اس کو بہت ہی میلو ڈاؤن کر کے اس بات کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ کی اور انصاف دینے کی جو سنجیدگی ہونی چاہیے اس کا اندازہ تو اسی سے لگ جاتا ہے کہ جب آپ خبر کوئی صحیح طریقے سے جو بات ہوئی ہے اس کو ہی اگر آپ رپورٹ نہیں کریں گے، دبا دیں گے، تو پھر انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف جو ہے وہ ملتے ہوئے دکھائی بھی دینا چاہیے. جن لوگوں کے نام آئے ہیں اگر آپ وہ نام تک نہیں آپ جا کے بیان کر سکتے مین سٹریم میڈیا میں، تو پھر انصاف دینے کی بات تو بہت دور کی ہے. جی وسیم صاحب. نام تو آ رہے ہیں، نام تو مین سٹریم میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں، اور وہ لوگ انڈر اریسٹ ہیں، وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں. وہ تو ہے. صرف وہ ایک صاحب جو ہیں ابو بکر جن کا نام ہے، وہ ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ غالباً ایک فارن نیشنل ہیں، ان کے پاس نیشنلٹی ہے، اور وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پہ نہیں ہے. باقی سارے جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں. تو وہ تو ہے، لیکن اب یہ کیسے پروسیس ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اب وہ جو انفلوئنشلز ہیں ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، اب ایک فیڈرل منسٹر کا بیٹا اس میں انوالوڈ ہے، اس کے علاوہ پھر یہ جو لوگ ہیں باقی ان کی بھی ایک اسٹرانگ سپورٹ بیس تو ہوگی
اپنے طور پہ. تو یہ کہنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے کہ الٹیمیٹلی ہوگا کیا، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیس تو شروع ہو چکا ہے، اور یونیورسٹی کے اندر سے بھی بہت اسٹرانگ ایک ریئیکشن آ رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. پھر ایچ ای سی بھی انوالوڈ ہو گئی ہے. تو بہرحال یونیورسٹی میں تو میں سن رہا تھا یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کو، فارمر وائس چانسلر صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی سازش ہے یہ. دیکھیں نا، وہ تو کہیں گے نا، کیونکہ وہ اوور آل انچارج تو وہی تھے جو وائس چانسلر ہیں، اطہر محبوب جن کا نام ہے. جی اور بالکل. 25 جولائی کو ان کا ٹینر ختم ہو گیا، وہ چلے گئے. اور ابھی جو چارج ہے وہ ڈاکٹر محمد علی ہیں جو پرو وائس چانسلر تھے، ان کو دے دیا گیا ہے. اور ان کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی بنی ہے اور وہ بھی پروب کر رہی ہے. تو میل پریکٹسز تو تھیں وہاں پہ، یعنی وہاں پہ انلیگل ریکروٹمنٹس ہو رہی تھیں، وہاں پہ جو ٹھیکے دیے جا رہے تھے اس میں میسو کرپشن تھی. اور ایک بہت بڑا طبقہ جو تھا، ایک بہت بڑا یونیورسٹی کا ایک کہہ لیں کہ ایک سیگمنٹ جو تھا، وہ اس چیز کو آبزرو کر رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی کے اندر، لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا. تو اب یہ جو سارا سکینڈل آیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ تمام چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، کرپشن کہاں کہاں پہ ہو رہی تھی، اور ریکروٹمنٹس کہاں کہاں پہ ہوئی، میل پریکٹسز کیا کیا چل رہی تھیں یہاں پہ. تو اب بہرحال ایک پروسیس تو شروع ہو گیا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بڑی بات ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ آ کے میڈیا پہ آ جائے. اب میڈیا پہ ظاہر ہے، اب ہمارا میڈیا جو ہے اس میں پھر آپ دیکھیں نا کہ ابھی تک جو ایکچوئل فیکٹس ہیں نا، وہ بھی پراپر طریقے سے وہ سامنے نہیں آ سکے. یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب لودھرا کے ایک سوشل میڈیا ایک بندے نے وی لاگ بنایا، اور اس نے یہ تمام فگرز دی اور اس میں اس نے یہ تمام باتیں کی ہیں. وہاں سے یہ شروع ہوا. تو ابھی یہ سرٹن کیا جا رہا ہے کہ ایکچوئل فیکٹس کیا ہیں، اور کیا یعنی ابھی تو پراپر فیکٹس بھی سامنے نہیں آ سکے نا. تو اس میں تو ہر کوئی پھر اپنی ایک رائے دے رہا ہے. وہ اقرار الحسن صاحب ایک بات کر رہے ہیں، پھر وہ حامد میر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ چیزیں کچھ اور انداز میں پولیس کے سامنے آ پاس جو رہی. ایف آئی آر ہے وہ تو جھوٹی نہیں ہے نا. پولیس کے جو آج پبلکلی وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی اویلیبل ہے. تو ایف آئی آر اگر کسی کے اوپر کاٹی گئی ہے اور ان کے اوپر یہ الزام لگائے گئے ہیں، آج پولیس کا یہ کہنا کہ جی وہ تو معاملہ ہی کچھ صرف ڈرگز کا ہی ہے. میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں وسیم صاحب، اس کے بعد ہمارا صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. ایک خبر اس میں یہ بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہیں وہاں پر جو کہ سیکیورٹی گارڈ کی ڈریس نہ پہن کر اور انڈر کور جو ہیں وہاں پہ مورل پولیسنگ کرتے تھے کہ کون لڑکی کس لڑکے سے بات کر رہی ہے، کس کے ساتھ آئی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، اس کا یہاں پہ کیوں بیٹھی ہے، کسی پیڑ کے نیچے کیوں بیٹھی ہے، کیا یہ وہاں پہ گفتگو کر رہی ہے، اور پھر ان کے کوئی ویڈیوز بنا لینا، بلیک میلنگ کرنا. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ تصویر جو کھینچی جا رہی ہے اس میں کوئی اتنا جھوٹ بھی نہیں ہے. کیا حق پہنچتا ہے کسی کو مورل پولیسنگ کرنے کا کوئی حق ہزاروں نہیں. کی تعداد میں؟ اور یہ مورل پولیسنگ صرف وہاں نہیں ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہے. یہ آپ کو پشاور میں جو یونیورسٹی ہے، پشاور یونیورسٹی، وہاں بھی ملے گی. اس میں یہ جماعت اسلامی کے لڑکے، اسلامی جمعیت طلبہ، اور یہ پھر اور اس طرح کی جو گروپس ہیں، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جی لڑکا اور لڑکی اکٹھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو جب یونیورسٹی میں تھے جس زمانے میں، اس وقت تو ہم لڑکیوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے. ہم لڑکیوں کے ساتھ وہاں بیٹھ جاتے تھے کینٹین پہ، لان میں، مطلب. لیکن ہمارے بعد پھر جو دور آیا، وہ ضیاء الحق کا ہی دور تھا، اس میں تو پھر یہاں تک ہو گیا کہ لڑکا اور لڑکی کینٹین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، لڑکا اور لڑکی اکٹھے چل نہیں سکتے. اور یہ سارا جو تھا، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے جو وہ ہیں غنڈے، میں ان کو کہوں گا، وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے. اور ضیاء الحق کا دور تھا، اس میں پھر یہ چیز آ گئی. تو مورل پولیسنگ جو ہے، یہ تو ہم نے ایز اے نیشنل ٹریٹ اڈاپٹ کر لی ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر ایک پارک میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی مولوی صاحب پہنچ جائیں گے ان کے پاس کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، کیوں کر رہے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں اکٹھے. تو مورل پولیسنگ تو جو ہے وہ تو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک ابصرائیت کر چکی ہے. لڑکی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا جی آپ نے، بھئی آپ کا کیا رائٹ ہے، آپ کس کے ساتھ بیٹھی ہیں جی.
یہ پولیس والے اکثر پارک میں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہاں اب تو خیر وہ نہیں ہے، پہلے تو نکاح نامہ طلب کیا جاتا تھا اگر لڑکا اور لڑکی کہیں اکٹھے جا رہے ہیں. ہاں ہوں جی، آپ پیسے طلب کیے جاتے ہو. پیسے طلب کیے جاتے تھے، ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، اور بہت سے ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے. تو یہ تو ایک نیشنل ٹریٹ ہے، اور یونیورسٹیز میں بھی یہ ہے، اور یہ ویسے بھی معاشرے میں آپ کو نظر آئے گی ہر جگہ پہ مورل پولیسنگ جو ہے. تو یہ تو ایک ریمپنٹ چیز ہے ہمارے ہاں. جی، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو سکینڈل سامنے آیا ہے اس کے بیک ڈراپ میں جو لارجر امیج ہے، جو بڑی تصویر ہے پاکستانی معاشرے کی، اس میں جو کمیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ہم تھوڑی کوشش کریں. یہاں پہ کس طرح کی پریشانی ہوتی ہے پاکستان میں ایک لڑکی کے لیے، ایک جوان لڑکی کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، پھر وہ چاہے اسکول ہو، کالج ہو، آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، بازار جانا ہے، کس قسم کی جو دقتیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارا صاحبہ ارون تھینک یو. پہلے میں وسیم صاحب کی بات کا، انہوں نے جو بات کی ان کا جواب دینا چاہوں گی کہ وسیم صاحب نے جو فرمایا کہ ہمارا مائنڈ نہ کرے یا کوئی بھی فیمنسٹ مائنڈ نہ کرے، آپ نے بات 1000% جو ہے وہ ٹھیک کہی. بات آپ کی بالکل درست تھی کہ خواتین کو بھی کچھ سوچنا چاہیے. لیکن وسیم صاحب آپ دیکھیں کہ میں قصوروار ان کو ضرور سمجھتی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ نے ان کو ایکسپوئر دیا ہوا ہے اب نارمیلٹی کی حد تک، وہ کہ آپ نے آپ کا بھائی آپ کو مار دے گا، آپ کا باپ آپ کو کچھ کہہ دے گا، آپ نے گھر پہ ذکر نہیں کرنا، آپ نے کوئی کانفیڈینس ان کو نہیں دیا، آپ رلتے رلاتے ذلیل کر کے ضد کر کے آپ کالج یونیورسٹی پہنچی ہیں. تو مجھے صرف آپ اتنا بتا دیں ایسی بچی میں کتنا عقل شعور ہوتا ہے، اس کا ایوالو کتنا ایک دماغ ہوا ہوا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کی عورتیں جو ہیں سوری ٹو سے 90% 80 to 90% ذہنی طور پہ معذور ہیں. وہ معذوری کی حد تک، ایب نارمل حد تک بے وقوف بھی ہیں، اور بیماریوں کا، نفسیاتی مسائل کا شکار ہے. ان کو نہ کہنا، ان کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کو بلیک میل کرنا دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے. یہ آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ وسیم صاحب کہ جب جس بچی کو نہ گھر والے اعتماد دیتے ہیں، جس کو پتا ہوتا ہے کہ میری ذرا سی غلطی، میری پوری زندگی میں نے ذلیل ہونا ہے، میری ذرا سی غلطی انہوں نے بس دیکھنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اسکول کالج سے اٹھا کر جس کے ساتھ دل کرنا ہے میری شادی کر دینی ہے. مطلب یہاں پر یو کین نیم اٹ. ایسی بچی اور ایسی عورت سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کانفیڈینس ہوگا، اس کو صحیح غلط کا پتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ ہاؤ ٹو سے نو. میں تو نہیں سمجھتی یہ اس ہاؤ ٹو سے نو یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ نے نہ کہاں پہ کرنی ہے، اپنے فرمنس کہاں پہ دکھانی ہے، آپ کے لہجے میں وہ اعتماد آنا چاہیے کہ بھئی مجھے کوئی ایکسپلائٹ نہ کرے، مجھے کوئی بلیک میل نہ کرے کہ میں اگر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی تو مجھے بلیک میل کرنے کے لیے بلا لیا جی وی سی صاحب نے، یہ کوئی میں آگے سے اعتماد سے نہیں جی. میں نہیں مانتی. میکسیمم 2% ہوں گی ایسی بچیاں، یہ 5% ہوگی جن کو والدین نے یہ اعتماد دیا ہوا ہوگا، اسپیشلی والد نے، کہ بیٹا کوئی بھی مسئلہ بن جائے، آپ اگر ٹھیک ہے، آپ یہی آپ کی لمٹس ہیں، اس تک آپ کر لیں، یہ ایک نارمل ہیومن بیہیویئر ہے. ادروائز آپ نے نہ بلیک میل ہونا. ماں باپ کی تربیت کہیں نظر نہیں آتی، کسی لیول پہ نظر نہیں آتی. چھوٹے بچوں کا استحصال جہاں پہ ہوتا ہے، بچوں میں تربیت نہیں ہے، بڑوں میں نہیں ہے، لڑکیوں میں تو خاص طور پہ. کیا کوئی لڑکی گھر جا کے بتا سکتی ہے کہ میں اپنے والدین کو کہ جی میں آج بیٹھی ہوئی تھی، میرا ایک کلاس فیل ہے اس کے ساتھ، اور ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، تو ہمیں کسی نے اس طرح سے آ کے بلیک میل کیا ہے، تو وہ آگے سے ماں باپ کا ایکسپیکٹیشنز آپ کو پتہ ہے نا کیا ہونی ہے، کہ انہوں نے کہنا گھر بیٹھو اب. تو ایسے میں اس بچی کو جب وہ بلائیں گے اور آفس میں کہیں گے یہ دیکھیں تمہیں بلائیں تمہارے ماں باپ کو، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کو جتنا آپ کا دل کرے آپ ایکسپلائٹ کریں، بلیک میل کریں، وہ بچی ہوگی. اور ہر کالج، ہر یونیورسٹی میں بچیاں ہوتی ہیں، اور اسی کیونکہ بیسک ریزن جو آپ نے بتائی وسیم صاحب، وہ والدین ہی ہیں، ان کی تربیت ہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نو کیسے کہنا ہے، اعتماد کیسے دکھانا ہے. تو یہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا ایچ ایس سی باقی بڑی وہ سٹینڈ لے گی، وہ کہے گی کہ لڑکیاں جینز نہ پہنے. وہ پہلے بھی ایسے ہی وہ کنٹرول کرتی بے حیائی پہ. ایچ ایس سی ہماری بیٹھی ہوئی ہے، جو ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے آپس میں مل کے نہ بیٹھے. مورل پولیسنگ اس حد تک ہوتی ہے اروند صاحب کہ میں عورت ہوں، مجھے اکثر آ کر یہاں پہ بیشنگ کی جاتی ہے، میں موسٹلی میں کمنٹس نہیں پڑھتی، مجھے کہتے عورتوں کی، یہ جو عورتوں کے حقوق کی بات. میں فیمنسٹ ضرور ہوں، میں فیمنسٹ اس حد تک ہوں کہ جس میں عقل بھی میرا کام کرے. میں جانتی ہوں کہ کس حد تک کس معاشرے کی عورت ایوالو ہوئی ہوئی، عورتوں میں کیا کیا خرابیاں میں یہ بھی جانتی ہوں، اور کس وجہ سے یہ بھی جانتی ہوں. ایم گیم کرنا میں مناسب نہیں سمجھتی. لیکن مجھے آگے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی آزادی کے لیے بات کرتی ہیں، عورتوں کے لیے بات کرتی، خود دوپٹہ نہیں کر سکتی. ہر بندے کا کمنٹ جی ابھی بھی آئیں گے کہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کالج نہیں جانے دی، اب دوپٹہ اتار کے بیٹھ.
آپ کو پتہ ہے کہ میں اس لیول تک آتے آتے میں نے کیا کیا فیس کیا ہے. دوپٹہ اتار کے اگر بیٹھنا میری اپنی مرضی ہے, یہ میری چوائس ہے, مجھے یہ حق جو ہے میرا آئین بھی دیتا ہے, میری مرضی, میں ایک پوری مکمل انسان ہوں, لیکن ہمارا معاشرہ نہیں دیتا. مورل پولیسنگ اس حد تک ہوتی ہے, بازار چلے جائیں, میں میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوتی ہوں, آپ اندازہ کریں, اور مجھے شرم آتی ہے. ان کا اندر جو اعتماد ہے, میں حیران ہوتی ہوں اس قوم کے اندر, ان جاہلوں کے اندر اتنا اعتماد پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. ایک تھا کوئی انجان مرد آتا ہے اور میں کہتا ہے سر پہ دوپٹہ کرو. آپ اندازہ کریں ایک باشعور معاشرے میں آپ کسی انجان لڑکی یا لڑکی جس نے مکمل لباس پہنا ہوا ہے, دوپٹہ جس طرح اس وقت میں کر کے بیٹھی ہوں, اور آپ اس کو جا کر کہیں گے کہ دوپٹہ کرو سر پہ. آپ میں اتنی جرأت یا ہمت ہوگی؟ ان میں یہ ان کو یہ سکھایا گیا, ان کی گھٹی میں ڈالا گیا کہ آپ نے پولیسنگ کرنی ہے. جہاں کہیں عورت اور مرد کو اکٹھا بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں, ہماری پولیس فورس ہے, ہمارے پولیس ادارہ جو ہے وہ ہر جگہ بھی ان کو بلیک میل کرتا ہے. کسی بھی پارک میں, وسیم صاحب گواہ ہوں گے کہ ان کے وہ ویڈیو پکچرز بنا لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اچھی فیملیز کے بچے اور بچے ہوتے ہیں جو پارک میں کبھی بیٹھ گئے, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے. یہ تو یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں, یہاں پر ہر جگہ مافیا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے یا وہ پھر وہ پیسے دیتے ہیں, وہ سفارشیں لاتے ہیں, اس کے بعد اور کہیں پھر بھی پھنس جاتی ہے, اور ان پولیس والوں کے ساتھ پھر وہ پولیس والے بھی ان کو ویسے ہی بلیک میل کرتے ہیں. اور اسلام آباد والا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا, آپ کے, اور کس طرح سے ایک فلیٹ میں ایک لڑکی اور لڑکا تھا پرائیویسی میں, وہ آپس میں جن کو پکڑا ایک گینگ نے, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا آپ سب کے سامنے یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو وہاں پہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ say to no کہاں پہ آ جاتا ہے ہماری آپشن, جب آپ اتنا ذلیل کرتے ہیں, اتنا بلیک میل کرتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسٹیٹ نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ مورل پولیسنگ کرو, آپ کی پولیس کو اجازت ہے, آپ کی اسٹیٹ کو اجازت ہے, آپ کے ہر محکمے کو اجازت ہے کہ جہاں عورت اور مرد زیا کے دور کے بعد سے کہ آپ جائیں اور اس کو ذلیل کریں, اور ذلیل کرنے کے بعد خود جو دل کرتا ہے کریں ان کے ساتھ. تو بیسک جو اس کی ریزنز ہے, میں سمجھتی ہوں ہم باہر نکلتی ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے دیکھ کر کسی نے, اچھا یہ جو دنیا کے بہترین مردوں کا معاشرہ, بہت سارے معاملات میں تعریف بھی کرتی ہوں, لیکن صرف یہ بتا دیں کہ ہر جگہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, ادھر آ جائے تو یہ ہر جگہ بھی, آپ بازار چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں. بچپن سے لے کر آج تک میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو اتنا یہ بہترین اور مثالی معاشرہ ہے جس میں سارا مسئلہ ہی عورت کی بے حیائی ہے, تو آپ عورت کی بے حیائی کو اگنور کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اخلاق میں نظر ڈالیں. آپ کے چھوٹے بچے, اور میں اکثر دیکھتی ہوں جو میرے بیٹے جتنے بچے جو مجھے دیکھ کر آواز کستے ہیں, تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میں اس وقت میں زمین میں گڑ جاؤں کہ یہ ان کی ماؤں نے تربیت کی ہے, پر وہ مائیں کہاں سے تربیت کریں گی؟ جب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 90% جو ہے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے, وہ تربیت کیسے کریں گی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی؟ ان کو کسی نے اعتماد دیا کہ آپ اس طرح سے تربیت آپ نے کرنی ہے؟ یہاں پہ تعلیم یافتہ جو ہے وہ جو ان پڑھ سے زیادہ جاہل ہیں, سوری ٹو سے. اس معاشرے میں اخلاقی گراوٹ اس حد تک ہے, ایک ریڑھی والی سے لے کر ایک منسٹر تک, ایک ادارے کے ہیڈ سے لے کر چپڑاسی تک, ہر ایک میں جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ ہر جگہ پہ بے ایمانی اور وہ خرابی کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے. لیکن مسئلہ اس قوم کا ایک ہی ہے, عورت کی بے حیائی. یہاں زلزلے بھی اسی لیے آتے ہیں, میں بار بار اسی لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس سارے معاملے میں بھی آپ جانتے ہیں وسیم صاحب, بات تو عورت میں ہی آنی ہے کہ عورتیں خود کرتی تھیں, ان کو نمبر چاہیے ہوتے ہیں. بھئی میں مانتی ہوں عورتوں کی بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے ان کو گھر میں یہ چیز نہیں سکھائے گی, ان کو یہ اعتماد نہیں دیا گیا. جن علاقوں سے وہ آ رہی ہیں وہاں تک پہنچنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس طرح کے اگر کیسز وہ گھر میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں, ان سے گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ مکمل آپ ایوالو یا اچھی طرح سے وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے دنیا کو فیس کرنے کے لیے. اور یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ تو مکمل طرح سے, اور یہ ساری ٹریننگ ان مافیاز کی ہوتی ہے, تو پھر اسی طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ کسی بھی کانفیڈنٹ لڑکی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے ایزیلی. تو یہ سارا بیانیہ ہے میرا, اور اس میں بار بار میں اس لیے عورت کو لا رہی کیونکہ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ پھر یہی کوس رہا ہے عورت کو, بے حیائی کو, عورت کی وجوہات کو, عورت کی ڈریسنگ کو. تو آپ اندازہ کریں اس نفسیاتی مریض معاشرے کا پھر علاج, اس کے روٹ کازز پہ ہم کہاں تک بات کریں. اس میں سزائیں جائیں, مورل پولیسنگ کریں, ان کو الٹا لٹکا دیں, ان کو برقعے پہنائیں, مطلب اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کی تعلیم الگ کر دیں, یہ مسئلے کا حل ہے. میں تو کوئی صورت نہیں دیکھتی کہ یہاں پہ کبھی بھی کوئی نارملٹی آئے گی. جہاں کی مائیں ہی اب نارمل ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو سالوں سے بیٹیوں کی تربیت کر رہی ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا, وہ نہیں, آپ بیٹوں کی بھی تھوڑی سی تربیت کر دیں, اور نہیں تو جاتا جاتا تھوڑی سی شوہروں کی بھی تربیت کر دیں. کسی کے تو شوہر ہوں گے نا جو ویڈیوز بناتے تھے یا جو ریکٹ چلاتے تھے, تو اور نہیں تو تھوڑی ان پہ بھی نظر رکھ لیں.
یہ جو سارے اساتذہ ہیں، میرا ایکسپیرینس ہے یونیورسٹی لیول پہ، وہ سارے شادی شدہ ہوتے تھے، اور وہ اس حد تک سوری ٹو سے اخلاقی طور پہ مورلی کرپٹ ہوتے ہیں کہ کوئی حد نہیں. تو ان کی بیویوں کو نہیں پتا ہوتا ان کا مسئلہ پھر وہی ہے کہ ان بچیوں کی طرح ان کی بیویاں 20 سال کے شکار ہیں. اس حد تک ہاں کچھ بینیفٹس ملتے ہیں کہ آپ کے اچھا نمبر مل رہا ہے، بیویوں کو اچھا خرچہ مل رہا ہے، تو پھر وہ چپ رہتی ہیں. معاملہ خراب دونوں طرف سے، لیکن وہ کیوں خراب ہے اس کے سائیکولوجیکلی اگر تھوڑا بہت انالیسس کریں گے تو آپ کو بحیثیت مرد بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ سارا ریکٹ کیوں چل رہا ہے. جی میں اس بات سے آپ سے 100% سہمت ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان میں اخلاقیات کا ہے، کہ وہاں پہ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ جی آپ دوسروں کو کہیں کہ جی تم نے ایسے، اس نے ایسے کپڑے کیوں پہنے تھے، وہ باہر گئی کیوں تھی. ایک ریپ کیس ہوا تھا موٹر وے کا، اس میں بھی سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ جی یہ رات کو 2 بچوں کو لے کے باہر گئی کیوں تھی، جیسے کہ اس کا حق نہیں تھا باہر جانے کا. کو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں وسیم صاحب کہ جی یہ ہے ساری پرابلمز کی جڑ. کیا کہیں گے آپ ان لوگوں کو؟ دنیا بھر کے اندر جہاں پہ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں تو اس قسم کے واقعات پیش نہیں آتے ہیں. کیا یہ کوئی اچھی دلیل ہے؟ بالکل نہیں جی، یہ تو ہمارے مولویوں نے گھڑی ہوئی دلیل ہے. مولویوں نے یہ دلیل گھڑی ہے جی کہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے. تو اب ایک عورت جو یونیورسٹی میں اور لباس، سوری ٹو انٹرپٹ یو، اور ایک عورت کا لباس، یہ 2 پوائنٹ ہیں، لباس اور وہ سب کچھ. اب جو لڑکیاں مثال کے طور پہ ایک ایسی یونیورسٹی میں پڑھی ہیں جہاں پہ صرف خواتین پڑھتی ہیں، تو پھر اس نے باہر آ کے تو ایک ایسے معاشرے میں ہی کام کرنا ہے نا جہاں پہ کہ مرد بھی اس کے ساتھ ہوں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایکسکلوسیو آپ کو ماحول دیا جائے. پوری دنیا میں خواتین اور مرد اکٹھے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چیز ہے کہ اس سے کانفیڈنس آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے، اور آپ کے دل میں جو غلط فہمیاں ہیں اپوزٹ سیکس کے حوالے سے اور جو مسائل ہیں وہ خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں وہ ساری آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں. تو اچھی بات ہے کہ کو ایجوکیشن ہو. کو ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے، اور ایک آزادانہ ماحول ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں. اور اس طرح کی جو بھی کوئی میل پریکٹسز ہیں جہاں پہ کوئی ایکسپلائٹیشن ہے، وہ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ان پہ نظر رکھے. اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں، بالکل پیرنٹس کو بھی اس حوالے سے دیکھنا ہے اپنی بچیوں کو، ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، ان کو کانفیڈنس دینا ہے، اور ان کو یہ چیز باور کرانی ہے کہ بھئی جیسے اب ویسٹ میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچہ جو ہے اس کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اس طرح سے ٹچ کرے تو آپ نے بتانا ہے آ کے کہ اس بندے نے آپ ٹچ کیا ہے. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے. تو یہاں تو اب گرون اپ خواتین ہوتی ہیں تو ان کی مائیں نہیں پتا ہوتا، ہاں وہ نہیں پتا ہوتا. ان کی مائیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو بتائیں، ان کو کانفیڈنس دیں کہ آ کے وہ ہر چیز شیئر کریں ان کے ساتھ، ان کو بتائیں کہ یہ ماؤں کو کانفیڈنس کون دے سر؟ دیکھیں نا ماؤں کو کانفیڈنس کون دے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ آپ خود اس معاشرے میں اپنے طور پہ اپنے آپ کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، دوسروں کی طرف آپ نہیں دیکھتے ہیں. یعنی آپ کو خود یہ چیز جو ہے نا آپ کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسٹنکٹیولی خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. یہ ماں کو پتا ہوتا ہے اس بات کا، لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اگر ایک آفر کر رہا ہے، نو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایکسپلائٹ جلدی ہوتی. تو نو کہیں نا جی. اب یہ میں تو نہیں سکھاؤں گا جا کے کسی کو کہ نو کہیں. وسیم صاحب جی، وسیم صاحب میرا ماننا ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر ایک گھٹن ہے. لوگوں کو اگر گورنمنٹ کے اگر ہم فگرز دیکھیں، ہمارا نے بھی اس پہ بات کی کہ جی پورن دیکھنے میں ہم سب سے آگے ہیں دنیا کے اندر، تو پھر لوگوں کو یہ بتانے میں کہ بھائی سیکس جو ہے وہ اٹ از اے نارمل تھنگ. ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے اگر یونیورسٹیز سے پہلے ہی اسکول کے لیول پر بھی اگر سیکس ایجوکیشن کے اوپر کوئی کلاسز لگائی جائیں، ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا جائے،
اس کو ایک جو ہے ولگیرٹی کی طرح نہ دیکھ کر یہ ہم تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جی اٹ از اوکے، یہ ایک لائف جو سائیکل ہے اسی کا ہی ایک حصہ ہے. اور شاید پھر یہ جو آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے ویمن کی، ٹھیک ہے جی، بچیوں کی، کہ وہ ان کو ایک جو ہے نا انسان کے طور پہ نہ سمجھ کے وہ انہیں ایک آبجیکٹ کی طرح دیکھتے ہیں، اور ویسے ہی پھر معاشرہ ان پہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، میں جانتا ہوں یہ پاکستان کے اندر اس وقت پوچھنا کہ جی سیکس ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے کہ نہیں. بالکل ہونی چاہیے جی، بالکل ہونی چاہیے، سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے، بالکل بچوں کو بتانا چاہیے اور جینڈر رولز کے بارے میں بتانا چاہیے. اب خیر جینڈر سٹڈیز کے حوالے سے ایک سبجیکٹ یونیورسٹی لیول پہ شروع بھی ہو چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کہ سے پہلے اسکولوں میں ہونی چاہیے یہ بات. اسکولوں میں سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے، بچوں کو بتایا جانا چاہیے. اگر آپ ٹی وی کے اوپر کانڈومز کے اشتہار چلا سکتے ہیں تو بچوں کو نہیں چلا آپ سکتے سر، خاندانی منصوبہ بندی کے بین ہے. نہیں خیر بہرحال خاندانی منصوبہ بندی کے میرا خیال ہے چلتے ہیں، وہ بین تو نہیں ہے وہ ابھی بھی. اور ہاں بہرحال یہ چلتے ہیں اشتہار اس طرح کے، بچے دو ہی اچھے اور یہ وہ سارا، اور وہ مطلب اس طرح سے اشتہار چلتے ہیں، تھوڑا میلو ڈاؤن کر کے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10 میں سے 2 تو اچھے نکلیں گے. چلتے ہیں. اچھا دوسری جو چیز ہے نا، دوسری جو چیز ہے وہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اسی کا ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ میں نے بہت سی ویڈیوز ابھی سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہی ہیں، مجھے کچھ لوگوں نے بھیجی بھی ہیں. تو وہ جو لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، وہ ان کی ڈانس کرتے ہوئے بھی تصویریں ہیں، ان کی کچھ وہ کسنگ کرتی ہوئی بھی تصویریں ہیں، سارا کچھ ہے. کسی بھی ویڈیو سے، کسی بھی تصویر سے یہ بالکل ظاہر نہیں ہو رہا کہ اس کو انڈر ڈیوریس یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. وہ بڑی اپنی مرضی سے ڈانس بھی کر رہی ہیں، وہ باقی سارا کچھ وہ دیکھ لیجئے، وہ ویڈیوز ہیں میرے پاس، اگر آپ کو چاہیے میں بھجوا دوں گا آپ کو کوئی ایسا. لیکن میں جو پوائنٹ ریز کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ فرض کرنے ایک لڑکی فقیر والی سے آتی ہے، یونیورسٹی میں آئی ہے، اس نے بہاولپور کا پورا ماحول دیکھا ہے، اور وہ وہاں پہ اب یونیورسٹی میں ہے، اس کو کوئی انسینٹیو دیتا ہے، اس کو اس میں بہت ایک اٹریکشن نظر آ رہی ہے کہ جناب مجھے تو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، میری فائنینشیل نیڈز بھی پوری ہو جائیں گی، میرا کچھ تھوڑا سا میری سے بھی ہو جائے گی، میں اپنے ایشوز بھی کسی بندے کو کہہ کے ریزالو کروا لوں گی. تو وہ پھر وہ بڑی ہنسی خوشی وہ اس ٹریپ میں آ جاتی ہے، ٹریپ کہہ لیں یا جو بھی ہے، یا اس ٹرانزیکشن میں یا اس ایک کانٹریکٹ میں. اور اس کے بعد پھر وہ اپنا وہ اس کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، اور وہ اس کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کو اچھے گریڈز بھی مل رہے ہیں، اور پھر اس کو نوکری بھی مل رہی ہے. تو اس نے ایک ٹرانزیکشن کی ہے، ایک ڈیل کی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس ڈیل میں سے نکل گئی ہے اور وہ اب آرام سے نوکری کر رہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت حد تک بہت سے کیسز میں یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انڈر ڈیوریس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کانٹریکٹ کے تحت ہو رہا ہے، ایک ان ریٹن کانٹریکٹ ہے کہ جی میں آپ کو یہ سروسز دوں گی، اس کے بدلے میں آپ نے مجھے یہ سروسز دینی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. سر میں آپ کی بات سمجھ گیا. کنسنٹ جو ہے اگر وہ دے رہی ہیں اپنا، تو اگر ہم پورے معاشرے کی بات کریں تو ان میں سے کتنی ایسی ہوں گی کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی کنسنشول جاب تھی، یہ یا پھر یہ ان کے ساتھ میں کوئی زیادتی ہوئی ہے. ایک وقت کے بعد میں اگر ان کو اس چیز کی لت پڑ جائے، عادت ہو جاتی ہے، ڈرگز کے انڈر جب کوئی انفلوئنس میں آ جاتا ہے تو انسان اپنے ہوش و آواز ویسی کھو دیتا ہے. تو کیا ہم ان کو یہ کہیں، ابھی اس معاملے کے اندر ایک بات سب لوگوں نے یہ رپورٹ کی کہ یہ جو بچیاں تھیں ان کو بھی ڈرگز دیا جاتا تھا. تو ڈرگز کے انفلوئنس میں تو ایسا اپیئر ہو سکتا ہے کہ وہ کنسنٹ دے رہی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اکیلے میں بیٹھ کے وہ روتی بھی ہو. میں اصل میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ جو انوانٹیڈ ایڈوانسز ہوتے ہیں یا ڈرگز کا کیا انفلوئنس ہوگا، یا ایک بندہ جو کچھ آفرز کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ چاہے لاہور کی لڑکی ہو چاہے وہ جتوئی کی لڑکی ہو،
وہ ان کو پتا ہوتا ہے. اچھا Generally. چلیں اب تھوڑی گفتگو ان کو علم ہوتا ہے اس چیز کا, ان کو علم ہوتا ہے. اب آپ پروگرام کا وقت ختم ہونے مکمل چلا طور ہے. پہ آپ کسی کو آپ معصوم قرار نہیں دے سکتے. میرا خیال ہے تھوڑی سی رسپانسبلٹی لے لینی چاہیے اس میں, اور تھوڑا سا یہاں پہ اپنی ڈسکریشن کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, میں ان کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا شعور استعمال کریں, اور جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نہیں پتا کہ جی ڈرگ سے کیا ہوگا, یا ایک بندہ کہہ رہا ہے جی کہ تمہیں میں اچھے گریڈز دلوا دوں گا تو وہ بندہ جو ہے وہ کوئی بھائی بنا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. تو ان کو تھوڑا سا یہاں پہ شعوری طور پہ صورتحال کو دیکھنا, ان کے پیرنٹس کو بھی کانفیڈنس دینا ہے, اور لڑکیوں کو بھی یہ شعوری طور پہ چیزوں کو دیکھنا ہے. جب تک کہ یہ ہماری سوسائٹی کے یہی حالات رہتے ہیں, ذمہ داری آپ کی اپنے انڈیویجول ایز این انڈیویجول زیادہ آپ پہ عائد ہوتی ہے. جی اروند. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, اور انوانٹیڈ سیکشل ایڈوانسمنٹ اگر کوئی ہوتی ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ اس کو پہلے ہی قدم پہ نا اس کو روک دے, ایٹ فرسٹ سٹیج ہی اس کو وارن کرے, اسے روک دے, اس کے بارے میں کمپلین کرے. ایک کمپلین کا میکنزم بھی ہونا چاہیے یونیورسٹی کے اندر, کوئی ایسا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بھی ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے جو ایشوز ہیں جو کہ سینسٹیو ہو سکتے ہیں اس یونیورسٹی کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی, ان کو بھی ڈیل کرنے کا کوئی میکنزم تو ہو. کوئی ایسی کوئی اسٹوڈنٹ باڈی ہو جس سے جا کے وہ اپروچ کر سکے, جہاں پر ان کو جج نہ کیا جائے کہ جی تم نے ہائے اللہ تم کس طرح کی تم جو ہے شکایت لے کر آ گئی ہو. تو اس طرح کا یونیورسٹی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر لیں, تاکہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتا ہو کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے, کوئی انوانٹیڈ ایڈوانس کوئی اگر کوئی وہاں پہ ہوتی ہے تو وہ جا کے کمپلین کر سکیں. اچھا وقت کم ہے ہمارا, کوئکلی آپ رسپونڈ کریں, اس کے بعد میں ایک ہم نے جو نا تھوڑا سا ایک وہاں یہاں پہ میسج دینا ہے کہ جی جو بات آپ نے پہلے کی کہ نارملائز کیسے کیا جائے اس معاشرے کو, تاکہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نہ صرف بند ہوں بلکہ تھوڑی سی ہم یہ بھی ایک ریئلٹی چیک لے لیں کہ بھئی دنیا کہاں کھڑی ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہمارے مسئلے مسائل کیا ہیں. ہمارا آپ کو رسپونڈ کر لیں وسیم صاحب. وسیم صاحب نے جو بات کی ہے مجھے بہت حد تک میں ایگری کرتی ہوں. گولڈ ڈگر خواتین, وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ یہ ریشو ہے, وجہ صرف شارٹ کٹ ہے. آپ کو انسینٹیو دیا جاتا ہے, پاور جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں 100 سال پہلے تک تو نہ عورت کے پاس ووٹ کا حق تھا, نہ آپ ان کو معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ آپ نے نہیں کیا. تو جب نہیں کیا اور جب اب کرنا, اب ان کو دنیا بدل رہی ہے, اب ہونا پڑ رہا ہے, تو زیادہ تر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے. تو اسی لیے یہ ٹرم بھی ہے نا, اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, نہ صرف پاکستان میں. لیکن یہ کہ یہ شارٹ کٹ جو اب یہ وجہ جو ہے, آپ کی بات میں بالکل وجہ سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کو سب پتا ہوتا ہے سب کچھ, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کے والدین کی اگین وہی تربیت کہ آپ ان کو شارٹ کٹ کیوں ڈھونڈنے پہ لگا رہے ہیں, آپ ان کو نو کہنا کیوں نہیں سکھا رہے ہیں. سیکنڈلی وہ ان کو وہ انسینٹیو دے ہی کیوں رہے ہیں, وہ ٹیچرز اور پورا گینگ, اور آپ کس سے لڑ سکتے ہیں. ایک بچی, اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہو ہمارا ایک مین اسٹریم میڈیا پہ, تو ایک ہی پروگرام ہے میں جو دیکھتی ہوں ذرا ہٹ کے, اس پہ ایک خاتون آئی جو ہیومن رائٹس کی بھی ممبر ہے, انیلا ان کا نام تھا. وہ یہ نہیں چاہتی تھی اور ان کو اس کے باوجود اتنا ٹارچر کیا گیا اس فیکلٹی کی طرف سے. میں خود گواہ ہوں, کئی دفعہ مجھے نو کہنے کے اوپر مجھے اتنا ذلیل کیا گیا ہے, مجھے اتنا, آپ یوں کہ ذلیل اس طرح سے نہیں, مطلب آپ یوں سمجھے کہ جو ہے ہی نہیں بات, اس چیز کو اڑا دیا جانا, اور یہ چیزیں میں نے خود فیس کی ہیں. تو نو کہنا اس معاشرے میں جہاں پہ ہر طرف گٹر کھلے ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ نے اپنے بیٹوں کو, اپنے شوہروں کو, میں کہتی ہوں سب کو آپ نے لائسنس دیے ہوئے ہیں بھائیوں کو, کہ آپ نے ان کو بچپن سے ٹریننگ دی ہے کہ آپ نے ٹریپ کیسے کرنا ہے, لڑکی کو پھنسانا کیسے ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جو لڑکوں کو صرف ایک ہی تربیت کرتا ہے کہ آپ نے لڑکی کو پھنسانا ہے. اب مجھے صرف وسیم صاحب یہ بتائیں کہ ہر بچے کو یہ تربیت دی ہوئی ہے, وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں خرابی ہر دونوں طرف سے ہے, لیکن وہ کب تک بچے. اب ایک ٹریپ لگائے جا رہے ہیں, آخر ایک دن تو پھر انسان ہی ہے نا, وہ لڑکی بھی انسان ہے جو شعوری طور پہ, میں سمجھتی ہوں مرد سے عورت جو ہے شعوری طور پہ کئی سو سال پیچھے ہے, تعلیمی اور شعوری لحاظ سے ایوالو ہونے میں بھی. تو اس کے لیے تو یہ بہت آسان ہے کہ, اور اوپر سے آپ سکھا ہی یہ رہے ہیں کہ آپ نے گھیرنا کیسے. کیا آپ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے کہ ہمارے لڑکوں, چھوٹے لڑکوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ لڑکی پھنسانی کیسے. سوری, اس سے بہت گھٹیا ٹرم ہے, لیکن یہ ٹرم اروند صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے, آپ کے معاشرے میں بھی, اور وسیم صاحب. تو اب مجھے بتائیں کہ جب آپ کا انسینٹیو ہی یہی ہے, ہر بچے کا, ٹیچر کا, جج کا, وکیل کا, ڈاکٹر کا,
آپ کے آفیسر، آپ تو کوئی بھی ادارے کا ہیڈ ہے، تو مجھے بتائیں کہاں تک بچیں پھر لڑکیاں؟ کیا کریں؟ کیا کون سے پھر گول ڈگنگ آ جاتی ہے، شارٹ کٹ آ جاتے ہیں، پھر وہ بہرحال ایک آگے ریزسٹنس جو ہے وہ بہت کم ہوتی چلی جاتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو نو کہنے کا پتہ ہوتا ہے. اگین آئی وڈ سے کہ ماں باپ تربیت کریں، اعتماد دیں کہ تم سے کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہم سے آ کے بتاؤ، ہم معاف کر دیں گے. کسی اور کے ہاتھوں بلیک میل مت ہو. یقیناً وہ خوش ہو کے ڈانسز بھی کر رہی ہوں گی، وہ سب کچھ انوالو ہو کے کر رہی ہوں گی، لیکن یقیناً ان میں سے کئی ایسی بھی ہوں گی جن کو مجبور کیا جاتا ہوگا. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کامن ہے. یا پھر ڈرگس کے انفلوئنس کے بعد یقیناً وہ روتی بھی ہوں گی. ان کے آگے آنے والا فیوچر انہوں نے سروائیو اسی معاشرے میں کرنا ہے، شادیاں کرنی ہے. یہ جو ویڈیوز بنانے کا کیا ان میں بھی ان کا انسینٹیو ہوتا ہوگا کہ ہماری ویڈیوز بھی بنا لیں. لیٹس سپوز انہوں نے اس وقت تک کر لیا، انہوں نے ڈانسز بھی کر لیے، انہوں نے پارٹی بھی کر لی، کیا یہ بھی ان کے لیے تھا کہ ان کی ویڈیوز بنا کے رکھ لی جائیں، اس کے بعد ان کو پوری زندگی جو ہے بلیک میل کیا جائے؟ تو میں اس چیز کو دونوں طرح سے دیکھتی ہوں. غلطی دونوں طرف سے ضرور ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنا اور میرا سٹینس جو ہم دونوں کو اپنا کلیئر رکھنا چاہیے کہ دیکھیں جی، وکٹم بلیمنگ بہت آسان ہے. یہاں پر جو وکٹم ہے وہ خواتین ہیں، اور جو بلیمنگ ہم انہی کی اگر کریں تو وہی بات ہو جائے گی. عمران خان صاحب آ رہے یا پھر وہ کسی حد تک تو وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں مرد کو ریبورٹ تھوڑی ہوتے ہیں، چاہے وہ استاد ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے ہیڈ ہوں، وہ ریبورٹ تھوڑی ہوتے ہیں. جی ہمارے یہاں تو فلمیں بنتی ہیں ہنسی تو پھنسی. مطلب یہ تو ہمیں بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے لڑکی پھنسانی کیسے، بچی پھنسانی کیسے. تو جی ایسے معاشرے میں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم پتہ نہیں ہم نے ایوالو کب ہونا ہے، اب ہم کہاں سے طاقت لے کر آئے اور ہمت لے کر ایسے نو. جی چلیں جی، آخر میں وسیم صاحب جو بات میں نے پہلے کہی کہ جی ہم ان تمام چیزوں کو نارملائز کیسے کریں، معاشرے کے اندر کیسے لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے. آج کی دنیا میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کب تک جو ہیں اپنی مشرقی ویلیوز، اپنے دین اور نہ جانے کیسی کیسی جو ہے باتوں کا حوالہ دے کے اور اپنی ہی معاشرے کی بچیوں کو دباتے رہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے یہ پاسبل نہیں رہا آج کے دور میں. میرے خیال میں یوں ہے کہ ایک تو ویسے ہی اوور آل جو اس وقت میڈیا پینیٹریشن ہو چکی ہے پوری سوسائٹی میں، تو ویسے ہی آپ کا جو ایک کانشسنس کا جو لیول ہے وہ بھی گرو کر رہا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب پیرنٹس کو بھی اپنے رول کو ذرا زیادہ اسرٹ کرنا ہوگا اس حوالے سے. خاص طور پہ ماؤں کو سب پتہ ہوتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت یعنی بالکل ضروری نہیں ہے کہ ایک عورت جو بالکل ان پڑھ ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ حالات و واقعات کا پتہ ہوتا ہے. اس باپ سے کو تھوڑا ڈرتی ہے. بہرحال ان کو زیادہ کانفیڈنس میں لینا چاہیے. بچیوں کو خاص طور پہ کانفیڈنس دینا چاہیے ان کو، اور زیادہ رسپانسبلٹی فیملی کے اوپر عائد ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ جی حکومت یہ کرے اور ادارے یہ کریں اور یہ کریں. وہ تو کریں گے نہیں کریں گے وہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا. لیکن آپ فیملی لیول پہ میرا خیال ہے فیملی کا ایک جو یونٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کہ سب فیملی ممبرز ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کریں، ڈسکس کریں، اور کوئی ایسی سچویشن ہو تو اس سچویشن کو پھر وہ مل جل کے ایز اے یونٹ ہینڈل کر سکیں. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. باقی لڑکیاں جاتی ہیں یونیورسٹیز میں اور وہاں پہ جیسے ہمارا نے کہا کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک بہت ہی ریپریسڈ سوسائٹی ہے، سیکچول ریپریشن ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ جیسے ویسٹ میں تو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا اگر آپ گرل فرینڈ بنا لیں یا بوائے فرینڈ بنا لیں، یہ نارمل چیز ہے بالکل. اگر کوئی گرل فرینڈ نہیں بناتا یا بوائے فرینڈ نہیں بناتا تو یہ اب نارمیلٹی ہے وہاں پہ ویسٹ میں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یار اس کی کوئی فیمیل فرینڈ ہو یا اس کا کوئی میل فرینڈ ہو، اور ڈبل سٹینڈرڈز ہیں سوسائٹی کے. تو میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو بہت دیکھ بھال کے اپنے طور پہ شعوری لیول پہ ہر ریلیشن شپ کی جو نیچر ہے اس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے سے پہلے. کیونکہ آپ نے ایک دفعہ ڈیولپ کر لیا تو پھر وہ اس کی اپنی پھر ڈائنامک ہوگی کہ وہ کس طرف لے کے جاتا ہے آپ کو. کل کو آپ کی ویڈیوز بنتی ہیں یا یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ تصویریں آپ کی آ جاتی ہیں باہر، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی شعوری لیول پہ دیکھنا چاہیے.
اور زیادہ ریاست کیا کر سکتی ہے وسیم صاحب؟ ریاست یہ کر سکتی ہے جی کہ ریاست نے مثال کے طور پہ ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس کو کہ کہتے ہیں کہ کمیشن فار ویمن ہراسمنٹ، یعنی اگر کوئی ہراسمنٹ ہو رہی تھی، کشمالہ طارق اس کو ہیڈ کر رہی تھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک، کہ فیمیل ہراسمنٹ کے خلاف خواتین وہاں پہ کمپلینٹ کر سکتی ہیں، اور وہ بڑا ایفیکٹولی کام کر رہا تھا ادارہ بھی ہے، وہ اسلام آباد میں ہے اس کا آفس، وہ اس کو کہتے ہیں جی کہ امبڈسمن فار فیمیل ہراسمنٹ، تو وہ ایک ادارہ موجود ہے، وہاں پہ آپ رپورٹ کریں، اور بہت سے لوگوں کو اس ادارے نے بلایا ہے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں باقاعدہ طور پہ، تو یہ ایک ادارہ ہے، اس کو زیادہ افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی کی سطح پہ میرا خیال ہے جہاں پہ بھی کو ایجوکیشن ہو وہاں پہ اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے، کمیٹیز ہونی چاہیے جہاں پہ کہ لڑکیاں جا کے تو وہ اپنے طور پہ کمپلینٹ کر سکیں جی ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ انسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے اداراتی سطح پہ، لیکن سٹل میں پھر وہی بات کروں گا کہ زیادہ ذمہ داری فیملی کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طور پہ اپنے اس یونٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، کہ یونٹ کا کوئی بھی ممبر جو ہے اس کی ایکسپلائٹیشن اگر ہو سکتی ہو تو وہ وہاں پہ انٹروین کریں اور اس کو وہاں پہ پروٹیکٹ کریں، اور اس کو وہاں پہ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو بچانا ہے یہاں پہ اس سچویشن سے۔ جی، بچے جب یونیورسٹی میں جائے تو مائیں جو ہیں اپنی بچیوں کو لے کے بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا اب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر تم گھبرانا مت، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ایسی کوئی بھی بات ہو تو ہم سے آ کے اور بات کرنا۔ ہمارا آپ کے پارٹنگ کمنٹس پلیز۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو پیرنٹس کا، جیسے وسیم صاحب نے فرمایا، بالکل درست بات ہے، ان کو اور خاص طور پہ باپ کو، ماں سے زیادہ میں باپ کو اس لیے کروں گی کیونکہ مائیں جو ہیں وہ اگین میں یہی کہوں گی کہ وہ شعور کا لیول نہیں ہے، وہ خود باپ کے وہ انڈر ہوتی ہیں، وہ ان سے انفلوئنسڈ ہوتی ہیں، یا پھر فائنینشلی بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ہر طرح سے ہوتی ہیں۔ بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں پہ ڈومینیٹ عورت کر رہی ہو، زیادہ تر ڈومینیٹنگ جو ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، تو اس ماحول میں وہ پھر شیئرنگ نہیں ہو سکتی۔ تو اس ماحول میں سارے باپ سے، جو بھی باپ ہیں بیٹیوں کے، میں ان سے گزارش کروں گی، آپ ڈومینیٹنگ ہیں، ویل انف، گڈ انف، آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، اس لیے کیونکہ آپ اسی لیے فیملی کو چلا رہے ہیں، اس لیے ڈومینیشن جو ہے وہ فیکٹر آ جاتا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں سے بات کریں، اپنی بیویوں سے بات کریں، اور ان سے کہیں کہ ایسا بھی کوئی بھی معاملہ ہو تو میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، وہ زیادہ افیکٹ کرے گا۔ ماؤں کا ساتھ دینا، کئی معاملات میں ماؤں کو پتہ ہوتا ہے لیکن باپ تک بات نہ پہنچے، اس کے لیے وہ بچیاں بھی مر رہی ہوتی ہیں، مائیں بھی مر رہی ہوتی ہیں، تو یہ معاملات جو ہیں وہ تب ٹھیک ہوں گی جب باپ تک بھی باپ یہ اس چیز میں انوالو ہو کے کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسکول لیول سے بچی کو یہ کانفیڈینس دے۔ سیکنڈلی میں یہ کہوں گی کہ کسی قسم کی کبھی کمیٹی ہے وہ ہر یونیورسٹی میں ہونی چاہیے، اور اس میں صرف یونیورسٹی کے فیکلٹی سے ممبر نہیں ہونے چاہیے، اس میں باقی اسی شہر کے یا کوئی بھی کسی اور ادارے سے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ فیکلٹی میں صرف بس وہ یونیورسٹی کے لوگ نہ، کیونکہ وہیں سے وہ تو سارا مافیا ملا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ بچیاں اور بچے، لڑکے بھی، جہاں پہ وہ اپنی کمپلین کر سکتے ہوں۔ ابھی تک لڑکیوں کے ہراسمنٹ کے سامنے آئے، پتہ نہیں لڑکے بیچارے کتنے ہیں جن کو ہراس کیا جاتا ہے، اور جن سے پیسے لیے جاتے ہیں، یا جن کو الگ الگ طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی اسی طرح کی کوئی لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ویڈیو یا تصویر ان کو دکھا کر ان کو الگ طرح سے ذہنی اذیت دی جاتی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ تو کسی اور دن صحیح۔ بہرحال ان کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، انبائسڈ ہو، اس مافیا پہ مشتمل نہ ہو، باہر سے کچھ لوگ ہوں۔ تیسرے نمبر پہ میں یہ بات کروں گی کہ جو ہماری ریاست ہے اس کو، اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے معاشرے کو اس حد تک لے کر جانے میں۔ جب ریاستی سطح پر آپ عورت کو اس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس کے لباس کی وجہ سے بے حیائی ہے، اس کے ایسے مولویوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ زلزلے بھی عورت کے لباس کی وجہ سے آتے ہیں، اور وہ ریاستی مولوی ہوتے ہیں، اور ریاست جب خود حکم دیتی ہے کہ عورت یہ لباس پہنے، یہ نہ پہنے، آپ کی پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ اس وقت نکلی کیوں، ایک میرڈ عورت اپنے بچوں کے ساتھ، یہ ایک عام واقعہ ہے، ویسے تو یہ ہر بات پہ ہوتا ہے، اور آپ کا وزیر اعظم لیول تک کے، منسٹر لیول تک کے لوگ جس طرح سے عورت کے ساتھ جس کے لیے گفتگو کرتے ہیں، یہ ریاست کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے کہ عورت کے لباس، لڑکی کے طرز لباس پہ یا اس کے بیٹھنے اٹھنے سے، اس سے آپ یہ آپ کی وہ نہیں، وہ آپ کو بہکا رہی، یا ان کو یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے، سوری ٹو مطلب مردوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم ان سے پوچھیں نا کہ بچوں نے کیا کیا ہے، پھر یہ جو بچوں کے ریپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں نا آن لائن فحاشی کرتے ہوئے، پھر وہ فرسٹریشن جو ہے نا وہ بچوں پہ نکلتی ہے۔ آپ آرگیومنٹ چیک کریں،
اللہ معاف کرے اس قوم کا لیول یہ ہے دماغ کا. تو آپ مجھے یہ بتائیں, ہم سب تو برقعہ کر لیں گی, آپ کا آئیڈیل افغانستان اور ایران ہے, تو ہمیں تو آپ آپریشن میں اور لے آئیں, ہر گھر پہ بند کر دیں. لیکن آپ جو سارا دن پورن دیکھتے ہیں, جو آپ سارا دن سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, پوری دنیا کی عورتوں کو تو آپ برقعہ نہیں نہ کروا سکتے. تو پھر تھوڑا سا عقل استعمال کر لیں کہ سوائے عورت کو ذلیل کرنے کے, تھوڑی سا ریاست کی بات کر رہی ہوں, پیرنٹس کی نہیں, کہ وہ بھی مرد پہ فوکس کر لیں کہ آپ کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے سوشل پلیس, پبلک پلیسز پہ اور سوشل میڈیا پہ, اور جو طرح ہے, اور آپ جہاں پہ بھی جو بھی کر رہا ہے کہ یہ عورت کا لباس یا پولیسنگ کر رہا ہے, اس کے اوپر ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. پولیس کو اپنی ریفارمز کرنی چاہیے کہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے جو جوڑی ہے اسے جا کے نکاح نامے نہ مانگے, کچھ سپیسز دے, ریاست قوانین بنائے, سکھ کا سانس خود بھی لے اور ہمیں بھی لینے دے. دنیا آگے جا رہی ہے, آپ کا ماڈل افغانستان ہے, میں سمجھ سکتی ہوں آپ کو پیچھے ہی جانا ہے, تو آپ تو اور اس طرح کے قوانین, تو بہتر ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ قوانین بھی بہتر کریں. اپنے پولیس فورس جو ہر جگہ پہ دندناتی پھرتی ہے اور بلیک میل کرتی پھرتی, میں نے تو بہت سارے واقعات دیکھے ہیں, اساتذہ ہیں, ڈاکٹرز ہیں جو بڑے قابل احترام قسم کے, آپ کے بہت بڑے بڑے اداروں کے ہیڈ ہیں, وہ بیٹھ کے یہی کر رہے ہیں. آپ ریاستی سطح پر ان کو تھوڑا بہت کنٹرول کریں, عورت کی عزت کرنا سکھائیں, اپنے وزراء کو بھی عورت کی عزت کرنا سکھائیں کہ عورت کے لباس سے اس کی عزت نہ کریں, کہ اس نے جو بھی پہنا ہوا ہے, جو بھی وہ اس نے کیا ہوا ہے, آپ کے اوپر لازم یہ ہے کہ آپ نے خود کو کنٹرول کرنا. آپ انسان اور جانور میں یہ فرق ہے. تو میں تو یہ 3 جو ہیں وہ ٹاپک پوائنٹ سمجھتی ہوں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ جب کبھی بھی ایسے موضوعات پر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو ایک بات نکل کر آتی ہے کہ جی ویسٹ کے اندر تو بڑا کھلا ڈولا وہاں کا ماحول ہوتا ہے, پھر بھی وہاں پہ اتنے ریپ نہیں ہوتے, اور ہمارا تو کلچر اتنا زبردست ہے, اس کے باوجود ہمارے یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم جب بحث میں یہ آرگیومنٹ آتا ہے ہمیشہ کمنٹ سیکشن میں کہ وہاں پہ ریپ کی آپ نے ریشو دیکھی ہے, وسیم صاحب گواہ ہوں گے, اور کہ وہاں پہ اتنے ریپ ہوتے ہیں اور آپ ان کو ماڈل بناتے ہیں, اور ہمارے تو خود نامی گرامی لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ مغرب کس حد تک آلودہ اور غلیظ ہے, اور یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے تو 50% کم از کم 40 سے 50% جو ہے وہ رپورٹ سے درج نہیں کی جاتی ریپس کی. سوری, وہ آپ کا پوائنٹ, اس کو مجھے کریکٹ کرنا تھا. جی یہاں تو پہ بحث میں جب ہم دبنے لگتے ہیں تو پورب کی سنسکرتی, مشرقی ثقافت کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی مجھے خیال آیا کہ میں اس پروگرام کو اینڈ کروں تو کیسے کروں, تو میرے خیال سے میں اس پر کچھ نہ کہہ کر ساحر لدھیانوی کی ایک نظم پڑھنا چاہوں گا. میرے خیال سے ساحر لدھیانوی نے جو ہماری یہ جو مشرقی ثقافت ہے, ہمارا پورب کا جو ہماری جو سنسکرتی ہے, اس کے منہ پہ جو تماچا مارا ہے, اس کے بعد کچھ باقی کہنے کے لیے رہ نہیں جاتا. تو میں چاہوں گا جی اس میں تھوڑا آپ پلیز تعاون کریں. تو ساحر صاحب یہ فرماتے ہیں, یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے, یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے, کہاں ہیں محافظ خودی کے, ثنا خوان تقدیر سے مشرق کہاں ہے. یہ پرپیچ گلیاں, یہ بے خواب بازار, یہ گمنام راہی, یہ سکوں کی جھنکار, یہ عصمت کے سودے, یہ سودوں پہ تکرار, ثنا خوان تقدیر سے مشرق کہاں ہے. یہ پوری نظم ہے, اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. بہت لمبی ہے, معاف کریں, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. آج آپ دونوں نے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے آگے بھی بات ہوگی. خدا حافظ. اللہ حافظ.